آقا دو جہاں کے پردہ فرمانے کے 200 سال بعد قوم میں حضرت امام علی نقی ہوئے ہیں، اور حسن و جمال مصطفیٰ آپ کے چہرے سے اتنا عیاں تھا. آقا دو جہاں کے حسن کا جلوہ حضرت امام علی نقی کے چہرے پر اتنا زیادہ عیاں تھا کہ وہ پہلی مرتبہ دیکھنے والا شخص جو ہے اور حاکم بغداد جو ہے کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہمارے اندر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور ایک شان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا، خاتم النبیین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی تیسری سالانہ محافل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج تیسرا دن ہے، اور ناروے میں آج محرم الحرام کی تیسری تاریخ بھی ہے. ائمہ اہل بیت کرام ان کا مبارک تذکرہ جو ہے وہ پچھلے سال کی ان محافل میں جاری و ساری ہے، جو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی امام الائمہ تاجدار اقلیم ولایت حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر پاک جو ہے یہ گفتگو کے پہلے حصے میں کیا جائے گا، اور آخری حصہ میں واقعات کربلا میں سے انشاءاللہ چند واقعات جو ہیں ان کا ذکر پاک کیا جائے گا. ائمہ اہل بیت اطہار میں حضرت سیدنا امام علی نقی جو ہیں یہ 10ویں امام ہیں. آپ کا اصل اسم گرامی جو ہے یہ علی ہے. علی کیا اسم گرامی ہے؟ علی آپ کا اسم گرامی ہے، اور نقی جو ہے یہ آپ کا مبارک لقب ہے. نقی آپ کا مبارک لقب ہے، جس سے آپ کے والد گرامی جو ہیں جن کا ہم نے کل ذکر خیر کیا، حضرت سیدنا امام محمد تقی الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل اسم گرامی محمد ہے،
لقب جو ہے وہ آپ کا تقی اور جواد ہے. لفظ تقی جو ہے یہ تقوی سے، تقی کس سے ہے؟ تقوی سے. تقی کا مطلب ہے متقی، پرہیزگار، اللہ سے خوف رکھنے والا. اور لفظ نقی جو ہے اس کا لفظی معنی ہے مخلص، بلکہ خالص. لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ خالص اور مخلص اور انتہائی نیک نیت رکھنے والا انسان جو ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہے. حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں ائمہ اہل بیت میں بڑا عظیم مقام رکھتے ہیں. آپ کا ایک معروف لقب جو ہے وہ عسکری بھی ہے. کیا ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ عسکری. لیکن اس لقب میں زیادہ معروف ہوئے ہیں آپ کے صاحبزادے، شہزادے اور بیٹے، جن کا اسم گرامی ہے حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بیسکلی طور پہ یہ عسکری لقب جو ہے یہ حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہی لقب آگے ٹرانسفر ہوا. مگر وہ شنت ہوا، پاپولر ہوا، مشہور ہوا جا کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری کے نام کے ساتھ. مگر وہ ان کا بھی لقب ہی تھا، ان کا اصل اسم گرامی حسن تھا. ان کا اصل اسم گرامی حسن تھا. اور حضرت امام سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نقی بھی آپ کا لقب ہے اور عسکری بھی آپ کا لقب ہے. ان دونوں ہستیوں کو عسکری جو ہے یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تب جو خلیفہ وقت تھا عباسی خلفاء میں، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ معتصم اس کا نام تھا. کیا نام؟ معتصم کے نام سے معروف ہوا. معتصم عباسی جو خلیفہ تھا، اس خلیفہ نے ایک شہر آباد کیا تکریت اور بغداد کے درمیان. تکریت میں خیال بھی عراق کا شہر ہے، ایک مشہور شہر ہے، اور بغداد جو ہے آلریڈی ان کا ہوویتستاد ہے، دارالحکومت ہے. تکریت اور بغداد کے درمیان اس نے ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام جو تھا سیرامن رائے تھا. کیا نام؟ سیرامن رائے اس کا نام تھا. وہ سرامن رائے جو ہے، سرامن رائے بھی کہتے ہیں اور ایک ورڈ میں سیرامن رائے بھی اسے کہتے ہیں. سیرامن رائے جو شہر ہے، اس شہر کو جب اس نے آباد کیا تو وہ بغداد سے چلا، اور اس کے ساتھ اس کا بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ تھا. بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ تھا. لشکر کو عربی میں عسکر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عسکر کہتے ہیں. فلیٹال میں عساکر آتا ہے، چونکہ وہ آلریڈی وہ جگہ آباد نہیں تھی. اس نے ایک نیا شہر آباد کیا اور اس کے ساتھ ایک لشکر جرار تھا، بہت بڑا لشکر تھا، عساکر تھے، عسکر تھا، یوں کہہ لیجیے. حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ عمومی طور پر خلوت پسند تھے، یعنی تنہائی میں رہنا پسند فرماتے تھے. اور اکثر وقت جو ہے وہ آپ کا وہ مسجد نبوی شریف میں گزرتا تھا. اکثر وقت آپ کا وہاں پہ گزرتا تھا. اب لوگوں کی پہلے دن سے ایک عقیدت و محبت کا رشتہ جو تھا وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود تھا. یہ عقیدت و محبت کا رشتہ ہی مختلف ادوار کے حکمرانوں کو بڑا جو تھا وہ چبھتا رہتا تھا، جو صحیح بات ہے. اور اتنا کہ وہ بعض کا اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے کہ لوگ جس طرح حضور علیہ السلام کی آل کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں،
ہم بادشاہ وقت ہیں، بظاہر ہماری بھی اتنی عزت نہیں ہوتی، اختیار بھی ہوتا ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تو لوگ جیسے آل رسول کا احترام کرتے ہیں اور جوک در جوک سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی زیارت کے لیے چلے رہتے ہیں، تو لوگوں کا جو ان کی طرف رجحان ہے یہ کسی وقت ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ یہ عباسی خلفاء کی بھی آپ تاریخ کو پڑھیں، اس سے پہلے بنو امیہ کی تاریخ کو پڑھیں، تو آپ کو یہ چیز ان حکمرانوں کے اندر ایک بطور ڈر اور خوف کے ان کی پالیسیز میں آپ کو یہ چیز ضرور نظر آئے گی، جس کی روشنی میں وہ اقدامات کرتے بھی رہتے ہیں، اور یقیناً اس کی وجہ اور کوئی ہو نہ ہو، واقعہ کربلا جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی تھی۔ بہرحال جو آپ کے دور میں خلیفہ تھا حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ متوکل عباسی تھا جو معتصم کے بعد ہوا۔ معتصم نے وہ شہر آباد کیا، متوکل عباسی اس کے بعد ہوا۔ متوکل عباسی جو ہے اس کو یہ پتہ چلا اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے کہ مدینہ منورہ کے لوگ یا وہاں پہ زائرین جو حاضر ہوتے ہیں حضور پاک کی بارگاہ میں، ان کا بڑا رجحان ہے کہ لوگ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی محبت میں لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، ان کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے اپنے پاس لے آئے، مدینہ منورہ سے اپنے پاس لے۔ اس ارادے کے لیے اس نے اپنے ایک حاکم بھیجا جس کا نام یحییٰ بن ہرسمہ تھا، یحییٰ بن ہرسمہ، اس کو انہیں مدینہ منورہ سے بھیجا کہ حضرت امام علی نقی کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے میرے پاس لے۔ یحییٰ گیا، وہ خود کہتا ہے یحییٰ ابن ہرسمہ، وہ کہتا ہے جب میں مدینہ منورہ میں گیا تو لوگ مجھے پہچانتے تھے کہ یہ حاکم ہے اور یہ موجودہ خلیفہ جو ہے اس کی طرف سے یہ نمائندہ ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں اگر آیا ہے تو اس کا ارادہ نیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل مدینہ کو حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ میں نے زندگی میں مدینہ میں لوگوں کی اتنی چیخ و پکار اور اتنا احتجاج کبھی نہیں دیکھا جتنا میرا مدینہ منورہ میں انٹری پر ہوا۔ لوگ کہتے تھے اے بندہ آ گیا، اون خیر نہیں، یہ ضرور اہل بیت رسول کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ وہ کہتا مجھے بار بار جا کے جن جن لوگوں کے پاس میں جا سکتا میں ان کو کہتا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، میں حضرت امام علی نقی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور میں ان کے خلاف نہ تو کوئی میرے پاس ایسا حکم موجود ہے نہ کوئی ایسا سرکاری آرڈر موجود ہے، میں صرف ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی برا ارادہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں لوگوں کے پاس جا جا کے لوگوں کو مطمئن کرتا رہا۔ کہتے ہیں حضور سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر مسجد نبوی میں تشریف فرما رہتے تھے۔ ایک مجھے حکم بھی تھا کہ مجھے آپ کے گھر کی تلاشی بھی لینا تھی کہ کہیں وہ خدشات درست تو نہیں ہیں کہ آپ کوئی انڈر گراؤنڈ کسی جنگ کا پلان نہ رکھتے ہوں۔ آپ بات کو سمجھیں، انڈر گراؤنڈ کوئی ایسا آپ کا ارادہ نہ ہو، چونکہ پبلک آپ کی طرف جو تھی وہ بڑا رجحان رکھتی تھی۔ کہتا ہے اس خیال سے ایک روز میں حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گیا، اس وقت جب کہ آپ اپنے دولت قضا میں تشریف فرمانا تھے۔ کہتے ہیں جب میں گھر میں تلاشی لینے کے لیے گیا کہ میں دیکھوں شاید کوئی اسلحے کا انبار اندر پڑا ہو، شاید کوئی بہت زیادہ غیر یعنی جس کو کہتے ہیں غیر معمولی طور پر کوئی تیاری کا کوئی ارادہ نہ ہو آپ کا۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کا سارا گھر دیکھا، آپ کی دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا۔ یحییٰ بن ہرسمہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت امام علی نقی کے گھر سے سوائے اللہ کے قرآن کے چند اذکار کی کتابیں اور علم دین کی کتابوں کے علاوہ مجھے امام علی نقی کے گھر سے کچھ بھی نہیں ملا۔ سبحان اللہ، حضور کی یاد کے گھر سے اور اسے کیا ملتا؟
یا اللہ کا قرآن ملنا تھا، یا کچھ وظائف و اوراد ملنے تھے، یا علم دین کی کتابیں ملنا تھی. کہتا ہے یہ کچھ مجھے ملا. کہتا ہے اتنا ضرور ہوا کہ میرے دل میں بھی حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا ہو. وہ جب سارا دیکھا نا، وہ میں نے حوال دیکھے دنیا سے اتنی بے نیازی، اتنی بے نیازی. یہ احوال دیکھ کر وہ کہتے ہیں میرے دل میں امام کی قدر و منزلت جو تھی وہ پہلے سے بڑھ گئی. میں نے جا کے ان کو عرض کیا کہ خلیفہ وقت کا یہ ارادہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کے تو ادھر آ جائے، اس علاقے میں آ جائے. خیر، کہتے ہیں امام تیار ہو گئے اور میں ان کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو تھا وہ مدینہ منورہ سے پہلے بغداد لے کر آیا، اور بغداد سے پھر اس شہر میں گیا کہ جس شہر کو سرامن رائے کہتے تھے. اور چونکہ جب معتصم نے اسے آباد کیا تھا تو وہ ایک عظیم لشکر اور عساکر کے ساتھ وہاں پہ آیا تھا، تب اس نے اس کو آباد کیا. جب حضرت امام علی نقی کو یوں کہہ دیجئے مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تو آپ کو اس شہر میں رکھا گیا، کیونکہ وہ عساکر کی بنیاد پہ شہر بنا اور آپ اس شہر کے اندر جلا وطن کیے گئے. اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ عسکری ہوا، یعنی وہ شہر جو عساکر کی وجہ سے بنا. لشکر وہاں پہ قیام پذیر ہوتے تھے اور قیام پذیر ہوئے پہلی دفعہ تو وہ شہر بن گیا. اس لیے آپ کا لقب یہ ایک عسکری ہے، مگر وہ زیادہ معروف نہ ہوا. معروف ہوا آپ کے صاحبزادے اور بیٹے کے ساتھ جن کے اسم گرامی تھے امام حسن عسکری، معروف ان کے ساتھ ہوا. مگر علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت امام علی نقی جو ہیں ان کا بھی ایک لقب جو ہے وہ عسکری ہے. اصلاً لقب عسکری آپ کا ہے اور آپ کے صاحبزادہ صاحب کی طرف وہ ٹرانسفر ہوا، پھر وہ بھی امام حسن عسکری کہلائے. یحییٰ بن حرثمہ جو آپ کو مدینہ منورہ سے لے کر آیا تھا، اس نے ایک بڑا عجیب جو ہے وہ ایک قول ایک بندے کا درج کیا ہے، وہ آپ کی شان اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں آپ کو بڑی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ لے کے آیا، بغداد میں پہلے آیا، بغداد سے پھر ہے. اور یہ جو سرامن رائے ہے اس کو سامرا بھی کہتے ہیں، یہ ضروری بات ہے. میرے خیال میں اس نام کے ساتھ یہ شہر بعد میں زیادہ مشہور ہوا. کیا نام؟ سامرا. سامرا اگر آپ نام پڑھیں عراق کے کسی شہر کا تو وہ بھی یہی شہر ہے جس کو سرامن رائے پہلے کہتے تھے. اور اسی شہر میں حضرت امام سید امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے. سامرا بھی یہی ہے، سرامن رائے بھی یہی ہے، اور عساکر کی وجہ سے بنا، اس لیے آپ کو عسکری کہا گیا. بہرحال وہ کہتے ہیں میں بایا بغداد جو تھا وہ حضرت امام سید امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں اس شہر کے اندر سامرا شہر میں لے کے گیا خلیفہ کے کہنے پر، کیونکہ خلیفہ بھی پھر وہیں رہتا تھا اور بڑا عرصہ خلیفہ جو ہے، یعنی کون سا خلیفہ؟ متوکل عباسی جو ہے وہ وہاں پر رہا. وہ کہتے ہیں جب میں آپ کو مدینہ منورہ سے لے کے بغداد میں آیا تو بغداد میں خلیفہ وقت کی طرف سے جو حاکم تھا اس کا نام تھا اسحاق بن ابراہیم طاہری. وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس سے گزرا. اب دیکھیے حضرت سیدنا امام علی نقی کے حسن و جمال کا عالم اور آپ کی عظیم وہ جمال جو آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا تھا، اس کا عالم یہ تھا. وہ کہتے ہیں میں جو حاکم بغداد تھا میں اس کے پاس لے کر گیا حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس نے پہلی مرتبہ زیارت کی آپ کی، ابھی اس کو خبر نہیں تھی، مگر اس نے جو ہی زیارت کی تو یحییٰ کہتا ہے، یحییٰ ابن حرثمہ کہتے ہیں وہ شخص حاکم بغداد جو ہے وہ مجھے کہتا ہے یار اس بندے کے چہرے کو دیکھیں تو نرائی نبی کا بیٹا محسوس ہوتا ہے. آقا دو جہاں کے پردہ فرمانے کے 200 سال بعد قوم و بیش حضرت امام علی نقی ہوئے ہیں اور حسن و جمال مصطفیٰ آپ کے چہرے سے اتنا عیاں تھا. آقا دو جہاں کے حسن کا جلوہ حضرت امام علی نقی کے چہرے پر اتنا زیادہ عیاں تھا کہ وہ پہلی مرتبہ دیکھنے والا شخص جو ہے اور حاکم بغداد جو ہے کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہمارے اندر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہتا ہے یحییٰ کہتا ہے مجھے وہ کہتا ہے
حاکم بغداد، کہتے ہیں دیکھو یہ امام علی نقی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے جا کر بادشاہ وقت کے کان مت بھرنا، ان کے کان جا کے مت بھرنا بادشاہ وقت کے، چونکہ حکومت ہوتی ہے مشیروں کے زور پر. اب بات کو سمجھیں، حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ بھائی مشیر جیسے مشورہ دے حاکم کو ویسے کرنا پڑتا ہے. جیسے معروف واقعہ ہے نا حضرت سیدنا شہنشاہ ولایت خلیفہ راشد داماد رسول باب العلم حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا حضرت جو شیخین کریمین کا دور تھا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا دور، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور، ان کا جو دور تھا اس میں تو اسلامی مملکت کے اندر بڑا سکون تھا، بڑا اطمینان تھا، اور بڑی آرام سکون کے ساتھ عالمی اسلام رہ رہا تھا. آپ کے دور میں تو جنگیں ہی ختم نہیں ہو رہی، یعنی آپ کا دور عالمی اسلام کے لیے کوئی اطمینان کا تو دور نہ تھا، ہر طرف ایک بے سکونی تھی، لوگ آزمائش کے اندر مبتلا کر دیے گئے. لوگوں نے کہا حضرت کہ شیخین کریمین کے دور میں، یہ بڑا جملہ سننے والا ہے آپ کا، ان کے دور میں تو بڑا اطمینان تھا، بڑا امن تھا، بڑی چاشنی تھی، بڑی چاشتی تھی، ہر طرف راحت تھی. آپ کے دور میں تو جنگیں نہیں ختم ہوتی، بڑے فتنے ہیں، بڑی آزمائش ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ مولا علی پاک نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم لوگ. ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم لوگ. یعنی مشیر کا بڑا رول ہوتا ہے حکومت میں. وہ کہتے ہیں حاکم بغداد نے مجھے کہا یا تم خلیفہ کیوں مشیر؟ اگر تم نے جا کے اس کے کان بھرے حضرت امام علی نقی کے خلاف تو وہ کوئی سخت ایکشن لے گا، اور اگر تم نے اچھی اچھی رائے دی جا کے تو وہ صاف ظاہر آپ کے ساتھ نرمی کرے گا. یا کہتے ہیں میں نے اسے کہا باخدا جب کا میں مدینہ منورہ سے ان کو لے کر آیا ہوں اور جو احوال میں نے ان کے صبح و شام دیکھے ہیں، میرے دل میں آپ کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ میں خلیفہ وقت کو آپ کے خلاف بہکا نہیں سکتا. میں سیدھی بات کروں گا کہ میں نے ان جیسا بندہ کوئی نہیں دیکھا دنیا. بہرحال وہ حضرت امام علی نقی کو اس شہر میں سامرا، جس کا بعد میں زیادہ پاپولر نام ہوا، وہاں پر لے کر گیا، اور خلیفہ وقت نے جو ہے وہ آپ کو اپنے محل کے ساتھ رہائش جو ہے وہ دی، اور آپ کو بڑے اطمینان اور سکون سے رکھا، مگر رکھا اپنے پاس رکھا. مدینہ منورہ میں اس نے جو تھا وہ آپ کو وہاں سے بلوا اس لیے لیا کہ کہیں کوئی بغاوت کا یا کوئی ایسا خطرہ نہ رونما ہو جائے. بادشاہوں کو پتہ ہے اس قسم کے خطرات بڑے رہتے ہیں. وہ جیسے حضرت سیدنا امام مجدد الفسانی ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا عقیدت مند بھی تھا جہانگیر، جو یہ مولیہ سلطنت میں تھا جہانگیر. اور جہانگیر کے حوالے میں آیا ہے کہ جہانگیر جو ہے اس نے زندگی کا بڑا حصہ حضرت سیدنا مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے لشکر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اپنے لشکر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور باعث برکت سمجھ کے اس نے رکھا یا نہیں رکھا، مگر اس خطرے کی وجہ سے ساتھ رکھتا تھا کہ کہیں آپ الگ ہو جائیں تو کہیں حکومت کے خلاف آپ تلوار ہی نہ اٹھا لیں. اب آپ سمجھیں حکمران کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. تو وہ جو متوکل عباسی تھا اس نے حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس سامرا شہر کے اندر رکھا. آپ وہاں پر رہے. ایک دن آپ شہر سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے عبادت کے لیے، کسی مقصد کی خاطر شہر سے باہر تھے، تو ایک بندہ کسی دور علاقے سے آپ کو تلاش کرتا کرتا آپ کے گھر میں سامرا آ پہنچا. پتہ چلا کہ حضرت امام جو ہے وہ گھر پر ہیں. تو اس کو خبر ملی کہ آپ شہر سے باہر کسی جنگل کی طرف گئے ہیں تو اور اس طرف کو گئے ہیں. وہ تلاش کرتا کرتا بالآخر آپ کے پاس جا پہنچا. آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو عرض کرتے حضور میں وہ بندہ ہوں کہ میرے آبا و اجداد جو ہیں ان کا گزارا کوفہ سے میں آیا ہوں، اور میرے آبا و اجداد جو تھے ان کا گزارا کوفہ میں حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے عطیات پر ہوتا تھا.
یعنی جس کو کہتے ہیں نا بھائی کہ ہم پرانے آپ کے نمک خوار ہیں، میرے باپ دادا بھی حضرت مولا علی کے عطیات پر گزارا کرتے تھے، میں بڑا پھنس گیا ہوں، قرضہ میرے اوپر بڑا چڑھ گیا ہے، میں نے ساری اپنی تگ و دو سٹرگل ساری کر لی ہے، کسی طرح میرا قرضہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے بڑا سوچا گھر میں بیٹھ کے کہ میرا قرض کیسے اترے گا، تو مجھے ایک ہی شخصیت نظر آئی کہ جس طرح ہمارے ماں باپ اور ہمارے آبا و اجداد مولا علی کے عطیات پر پلتے تھے، مجھے بھی کوئی آپ سے عطیہ ملے گا تو میرا بھی قرض اتر جائے گا، تو آپ مہربانی فرمائیے تو میرا قرض اتارنے میں میری مدد کیجیے۔ آپ نے فرمایا قرض تمہارے اوپر کتنا ہے؟ کہنے لگا 10,000 درہم۔ کتنا قرض ہے؟ 10,000 درہم۔ ممکن ہے اس دور میں 10,000 درہم جو ہے وہ سالانہ آمدنی بھی لوگوں کی نہ ہوتی ہو، یہ عین ممکنات میں سے۔ بلکہ کہتے حضور 10,000 درہم ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو تم ایک رات میرے پاس ٹھہرو، بھی میرا شہر کی طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے، رات میرے پاس ٹھہرو یہاں جنگل میں، صبح میں تمہارے متعلق صبح کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، رات آپ کے پاس ٹھہرا، صبح ہی آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا اگر تم اپنا قرض اتارنا چاہتے ہو تو ترکیب میں تمہیں بتاتا ہوں، اس ترکیب سے تم نے آگے پیچھے نہیں ہونا، اس کے اوپر پورا عمل کرنا ہے، اللہ نے مدد فرمائی تو تیرا قرض اتر جائے گا۔ کہتا جی ترکیب کیا ہے؟ اب آپ کا انداز کرم دیکھیے، آپ نے فرمایا ترکیب یہ ہے کہ کاغذ قلم لے کے آپ نے اس کے اوپر یہ لکھا، اور یہ بڑی خاص بات ہے، 10,000 درہم اس کا قرض تھا جو اس نے کسی اور کو دینا تھا، آپ نے اس کے اوپر یہ ٹیکسٹ لکھا اور یہ عبارت لکھی کہ میں یعنی محمد علی نقی، امام علی نقی، میں اس شخص کا 10,000 درہم کا مقروض ہوں۔ سبحان اللہ، دنیا دار سیانے بندے بیٹھا انہیں بات کو فالو کیا، عبارت یہ لکھ دی کہ میں امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس شخص کے 10,000 درہم کا میں مقروض ہوں۔ اس کو فرمایا یہ ٹیکسٹ اور یہ عبارت جو ہے اپنے پاس رکھ لو، یہ خط میں کل جاؤں گا سامرا شہر کی طرف واپس، وہاں پہ میرا اجتماع ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے جس میں لوگ آ کے مجھ سے دین سیکھتے ہیں، اس محفل میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارا طریقہ آپ اس کو خود بتا رہے ہیں، جب میں وہاں پہ جاؤں تم اس محفل میں آ جانا اور آ کے مجھ سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنا، اس تحریر کی روشنی میں، اس سکرپٹ کی روشنی میں جو میں نے تمہیں لکھ کر دے دی، اور فرمایا ایک بات ضرور یاد رکھنا، مطالبہ ذرا سخت کرنا مجھ سے۔ اللہ مطالبہ کیسے کرنا؟ فرمایا سختی کے ساتھ مطالبہ کرنا مجھ سے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اگر تمہیں کوئی کچھ کہنے لگا نا تو میں روک بھی لوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن بات ذرا سخت کرنا، نرم رہ کے نہ کرنا، یہ بھی طریقہ خود بتلایا۔ اس نے ہاتھ باندھ نے کہا جی ٹھیک ہے، دوسرے دن چلا گیا۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حقوق انسانی کا کتنا خیال ہے، حقوق مسلم کا کتنا خیال ہے۔ آپ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ بندہ بھی آ گیا، کھڑا ہو گیا، کہتے جی یہ میرے پاس سکرپٹ ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ آپ نے میرا 10,000 درہم دینے تو آپ مجھے 10,000 درہم دیجیے۔ جب اس نے آواز اونچی کی نا، میرے دیو جی پیسے تسی میرے پیسے کیوں نہیں پہ دیں دے، حضرت امام نے اپنی آواز نرم کر دی، سبحان اللہ، اپنی آواز نرم کر، وہ اونچا بولتا جاتا آپ آواز نرم کرتے جاتے ہیں، اور دیو بھی جناب پیسے بڑی دیر ہوگی تو میرے پیسے نہیں ہے، یہ تک جائے خیلی ہے 10,000 درہم تو میرا دینا۔ آپ نے فرمایا اچھا یار اس طرح کرو، پیسے تو ہم نے تمہیں دینے ہی دینے ہیں، تم ہمیں 3 دن کی مہلت دے دو، 3 دن کی مہلت دے دو، 3 دن تک ہم تمہارے پیسے تمہیں دے دیں گے۔ یہ لوگوں کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا، آپ درس سے قرآن یا درس حدیث جو بھی آپ دے رہے تھے آپ دے کے تو واپس آ گئے، اتنا کام ہوا۔ جو خلیفہ وقت متوکل عباسی، اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ آج حضرت امام کی مجلس میں کوئی بندہ آیا ہے اور آ کے اس نے یہ کہا ہے کہ میرا قرض رہتا ہے اور امام دے نہیں پائے۔ اس نے حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکاری خزانے سے 30,000 درہم بھیج دیا۔
کہ جی آپ 10,000 اس کا لون اتار لیں، باقی آپ کی خدمت ہے، آپ اپنے پاس رکھیں۔ 30,000 درہم کا اس نے نذرانہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ دوسرا دن جب چڑھا تو آپ نے اس شخص کو بلا لیا، اس کوفے کے بندے کو، آپ نے فرمایا آ جاؤ بھائی، وہ آ گیا۔ آپ نے 30,000 کا 30,000 درہم اٹھا کے اس کو دے دیا، فرمایا یہ لے لو۔ وہ کہنے لگا حضور اللہ اکبر، وہ کہنے لگا حضور میرا قرض تو 10,000 درہم تھا، اور میری ایکسپیکٹیشنز یہ بھی نہ تھی، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ آپ 100% ہی مجھے دے بھی دیں گے، حضور یہ تو 30,000 درہم ہے، میں اس کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تیرے نام پہ آیا، یہ تو 30,000 درہم ہے، اگر خلیفہ وقت نے ہم اس سے زیادہ بھی دیے ہوتے ہم پھر بھی سارے کے سارے تجھے دیتے، ایک درہم بھی اپنے پاس چھپا کے نہ رکھتے۔ سیرت کی کتابوں میں جب وہ 30,000 درہم لے کے چلا نا تو اس نے ایسے جملے بولے کہ جس سے اس کو امام کی سخاوت سے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی معرفت ہو گئی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ نبی کی اولاد ہی ہو تو ایسی سخاوت کر سکتے ہیں، اور کسی بندے کے بس کی بات نہیں کہ نبی کی اولاد ہو تو وہی ایسی سخاوت بھی کر جانتی ہے۔ 30,000 کا 30,000 درہم اسے عطا فرما دی، سخاوت کا آپ کا یہ عادت۔ اور اہل بیت اعظم اور یہی ان کی سیرت ہے، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگاتے، اگر آپ کو کچھ واقعات یاد ہوں تو اللہ کی راہ میں جب لگاتے تو یقینی طور پر ایسا ہوتا کہ اس وقت اپنی ضروریات کا دھیان نہ رکھتے، آنے والے کی ضرورت کو پورا فرما دیتے۔ درجنوں واقعات ہیں، درجنوں واقعات۔ علماء نے آپ کی سیرت میں ایک اور بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اب صاحب کشف و کرامت بھی تھے، صاحب کشف و کرامت بھی تھے۔ اسی شہر میں، سامرا کے شہر میں ایک عورت تھی، کوئی عورت، اس عورت نے دعویٰ کر دیا کہ وہ سید زادی ہے، مگر وہ سید زادی تھی نہیں۔ اس نے دعویٰ کر دیا وہ سید زادی ہے۔ اب چونکہ کچھ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بندہ سید نہیں ہے، کچھ کو پتا ہو کہ یہ سید ہے اس کے کہنے کی وجہ سے، تو شہر میں کچھ رولا پڑ گیا جس کی آواز خلیفہ وقت تک بھی جا پہنچی۔ اس نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ عورت بلائی گئی، اس کو پوچھا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سید زادی ہوں، علیہ رسول ہوں۔ خلیفہ کو سمجھنا ہے کہ اس بات کی تحقیق میں کیسے کروں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کیسے مڈیرنگ کروں، کیسے میں جانچوں، کیسے میں پرکھوں، کیسے میں اس کا فیصلہ کروں کہ یہ عورت سید زادی ہے یا سید زادی نہیں ہے۔ اچھا، یہ رولا اس دور تک چلا آ رہا ہے۔ اب بات سمجھیں، اس دور تک چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ غیر سید ہوتے ہیں تو وہ چھلانگ مار کے سید ہو جاتے ہیں، پھر بیچارے انہوں پنڈ بھی بدلنے پیندے نے، پھر شہر بھی بدلنے پیندے نے، کہاں جا بندہ نمی سریوں بن جاتے ہیں باہر۔ اچھا، اس نے دعویٰ کر دیا، خلیفہ کو سمجھنا ہے کہ اب ایک بندہ اپنی زبان سے بول کے کہتا ہے میں سید ہوں، علیہ رسول ہوں، تو میں اس کو بڈیرنگ کیسے کروں؟ کسی بندے نے اس کو بتایا بابا اگر اس مقدمے کا بھی فیصلہ کرنا ہے حضرت امام علی نقی کو بلا لو، آپ آل سید و امام حسین ہیں، وہی آ کے کوئی فیصلہ کر دیں گے کہ یہ عورت سید زادی ہے یا سید زادی نہیں ہے۔ حضرت سید امام علی نقی، آپ کے ایک لقب ہادی بھی ہے، ایک لقب آپ کا کیا ہے؟ ہادی بھی ہے، نقی، عسکری، ہادی، آپ کیا لقبات۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ خلیفہ وقت نے کہا حضرت جی یہ مسئلہ درپیش آ گیا، یہ عورت کہتی ہے میں سید ہوں، شہر کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ بھی تازہ تازہ بس بنی ہے، آباء و اجداد کی طرف سے نہیں ہے، میں کیسے فیصلہ کروں کہ یہ سید ہے یا سید نہیں ہے؟ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا آسان ہے۔ اس نے کہا یہ آسان کیسے ہے؟ امام علی نقی فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کی آل پاک جو ہے، جو ان کی اولاد پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا گوشت درندوں پر حرام کر دیا ہوا ہے۔ درندے ہوتے ہیں نا، چیتے، بگیاڑ، شیر، بھیڑیے،
آپ نے فرمایا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی اصلاً آل ہے، اللہ نے ان کی آل کا گوشت جو ہے وہ درندوں پر حرام کر دیا ہے۔ آسان سارا کام ہے، کوئی 2-4 درندے بلاؤ، اس عورت کو اس کے آگے ڈال دو، اگر درندے کھا جائیں تو غیر سید ہے، نہ کھائیں تو پکی سید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تو عورت نے اسی وقت توبہ کر لی، انہوں نے کہا درندے نہ بلائیو، شیر چیتے نہ بلائیو، میں سید کو نہیں کہا، میں آل امام حسین نہیں ہوں، نہ آل امام حسن۔ حضرت امام علی نقی نے اس کا یہ فیصلہ کیا، عورت تائب ہوگی، اس نے اعلان کر دیا کہ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ خیر حضرت امام علی نقی تشریف لے گئے، تشریف لے گئے تو خلیفہ وقت کے کان کسی مشیر نے بڑے وہی بات، اس نے کہا ویسے خلیفہ صاحب کی گل بڑی پتے دلا بگی ہے، انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا بات یہ مل گئی ہے کہ حضرت امام علی نقی جو فیصلہ فرما گئے ہیں، اس فیصلے کی روشنی میں امام علی نقی کو بھی پرکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، مشیر ہوتے ہیں نا سیانے، دور تک سوچتے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے فیصلہ بھی خود فرمایا ہے کہ امام حسین پاک کی اولاد جو ہے اس پر درندے جو ہیں ان پر ان کا گوشت حرام ہے، درندہ بھی ان کا احترام کرے گا، ان کو کھائے گا نہیں، تو کیوں نہ اس اصول کی روشنی میں امام علی نقی کو یہ آزما لیا جائے۔ خلیفہ وقت نے ڈالتے تھے لڑی صحیح ہے، یہ بھی کاری لینا چاہیے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے محل کا جو صحن تھا اس کے اندر 2-4 درندے جو تھے وہ جو تھے وہاں پہ کھلے چھوڑ دیے، خود اپنے محل کی چھت پہ چڑھ گیا۔ حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، امام صاحب خلیفہ وقت آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ جو بندہ بلانے گیا تو اس کو ساری بات پہلے سمجھا دی، اس نے کہا یوں ہی محل کے اندر آپ آ جائیں، تم ہی دروازہ بند کر کے باہر کھلوتا رہے، خود محل کی چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے محل کے سین میں آئے، اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ اب سارے محل کے سین میں حضرت امام علی نقی اور 2-4 درندے اس نے شیر چیتے بھیڑیا لا کے وہ گراؤنڈ میں چھوڑ دیے تھے پہلے۔ جب سیدنا امام علی نقی اندر داخل ہوئے، آپ نے دیکھا اندر تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب درندوں نے دیکھا کہ سیدنا امام علی نقی آ رہے ہیں تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ بات بطور کرامت پھر ظاہر ہوئی کہ آپ اصلاً اولاد سیدنا امام حسین ہیں۔ آپ ان کے پاس کھڑے رہے، درندے دور سے چل کر آئے اور اپنے پاؤں اور گھٹنوں کے بل آپ کی بارگاہ میں بیٹھے اور حضرت امام علی نقی ان کے سروں کے اوپر پیار پھیرتے رہے۔ بادشاہ منظر چھت سے دیکھتا رہا، فرمایا ہم تمہیں کہہ کر گئے تھے کہ حسین کی اولاد وہ ہے، درندہ اس کا گوشت کھا سکتا نہیں۔ فرمایا ہم حسین پاک کی اولاد ہیں، یہ اصول دے دیا۔ فرمایا جس نے چیک کرنا ہو کوئی حسین کی اولاد ہے کہ نہیں، فرمایا اللہ نے درندوں کو منع فرما دیا ہے، وہ حسین پاک کی اولاد کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اس درجہ کہ آپ سیدنا امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے درجات کا کیا کہنا جن کی یہ اولاد تھے، آپ اندازہ کریں ان کے درجات عظمت کا کیا کہنا کہ جن کو درندے بھی پہچانتے تھے، نہ پہچان سکے تو یزیدی اور کوفی نہ پہچان سکے، جن کو آسمان کے پرندے بھی جانتے تھے یہ آل رسول ہے، جن کو پانی بھی جانتا تھا یہ آل رسول ہے، جن کو جنگل کے بھیڑیے درندے اور شیر اور چیتے بھی جانتے تھے یہ آل رسول ہے، نہ جان پہچان سکے تو یزیدی اور کوفی نہ پہچان۔